السلام علیکم، میں ہوں شاہ شیخ، آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب ٹی وی۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف تمام پابندیوں اور سختیوں کے باوجود سنجانی میں ایک بھرپور جلسہ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب اس جلسے کے پاکستان تحریک انصاف پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور پاکستان کی سیاست پر، حکومت اور دی اسٹیبلشمنٹ اس جلسے کو کیسے لیتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پر اس کے اثرات، تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ وہ پاکستان کی ایک بڑی اور بھرپور سیاسی جماعت ہے جس کے پاس عوامی طاقت ہے۔ جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کے رویے کی بات ہے تو اس جلسے کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کے رویے میں کوئی تبدیلی ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ وہ پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سخت رویہ رکھے ہوئے تھی اور آنے والے دنوں میں بھی ان کا رویہ سخت ہی ہوگا، اور حکومت کی جو بات ہے اس کا اثر کل سے ہی دکھائی دینے لگا ہے کہ جیسے جلسے کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی گئیں اور لوگوں کی تعداد کو متاثر کرنے کے لیے جو حربے استعمال کیے گئے ہیں، اسی سے نظر آتا ہے کہ حکومت اور اس کی اتحادی جماعتیں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی قوت سے خوف زدہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 2 دن پہلے جو جلسوں کے حوالے سے قانون منظور کیا گیا، قانون بنایا گیا، اب اس پر فوری عمل شروع ہو گیا اور اس کا پہلا شکار پاکستان تحریک انصاف ہی بن رہی ہے۔ اور جہاں تک نون لیگ کا تعلق ہے تو نون لیگ نے اپنی توپوں کا رخ کل سے ہی پی ٹی آئی کی طرف کر دیا تھا، اور اب تو وہ کھلم کھلا نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اور جتنا انہیں زیادہ سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں بنا رہے ہیں۔ جو زبان انہوں نے جلسے میں استعمال کی تھی اس کو بنیاد بنا کر سخت سے سخت جملے ان کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہاں پر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے جو زبان صحافیوں کے لیے استعمال کی ہے اس پر انہیں معذرت کرنی چاہیے۔ گو کہ ان کے اس بیان کے حوالے سے پی ٹی آئی کے چیئرمین نے معذرت کی ہے، لیکن وزیر اعلیٰ کے پی کے کو خود اس پر معذرت کرنی چاہیے۔ یہی مطالبہ لاہور پریس کلب کے صدر نے بھی کیا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر یقیناً جب وہ لاہور میں جلسہ کرنے آئیں گے تو انہیں صحافی برادری کی جانب سے بھی سخت تنقید اور سخت رویے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مسلم لیگ نون کے لیے خوف کی بات یہ ہے کہ اس جلسے کے دوران کہ پی ٹی آئی نے جو بار بار اعلان کیا ہے وہ یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اس کے بعد پنجاب میں جلسے کریں گے۔ پنجاب میں جلسے کرنے کا مطلب ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی حکومت کو چیلنج کریں گے اور ان پر شدید تنقید کریں گے۔ وہ پہلے ہی کہتے ہیں یہ کہ فارم 47 کی حکومت ہے، وہ وفاقی حکومت کو بھی یہی کہتے ہیں، وہ یہی کہیں گے، اور جو رویہ پنجاب کی حکومت کی جانب سے ان کے ساتھ اپنایا جائے گا اس کا اظہار تو نون لیگ کے ترجمان، وزراء اور نون لیگ کے رہنما کرنے لگ گئے ہیں کہ وہ اس پر سخت رویہ اپنائیں گے اور وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف جو ہے وہ انہیں پنجاب میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ جلسے کے دوران جو وہ ساری باتیں ہوئی ہیں وہ محض باتیں ہی ہیں، کیونکہ قانونی طور پر وہ ہو نہیں سکتا جس کا مطالبہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور نے کیا ہے کہ 15 روز میں عمران خان کو رہا نہ کیا گیا تو وہ خود رہا کرا لیں گے۔ یہ ساری باتیں کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن عملی طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ اگلا لائحہ عمل پاکستان تحریک انصاف کا کیا ہوگا۔ حکومت کی جانب سے اور ان کی اتحادی جماعتوں کی جانب سے جو نظر آ رہا ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات پیدا کریں گی، نئے قانون کے تحت مشکلات پیدا کریں گی، پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف اندھا دھند پرچے درج ہوں گے، ان کی گرفتاریاں ہوں گی، خوف و ہراس کا ایک عالم بنایا جائے گا۔ دوسری جانب
حکومت کے لیے اس جلسے کے بعد ایک پریشانی یہ بھی پیدا ہوگی کہ اس کی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ اس کے بعد نون لیگ سے حکومت کے اندر زیادہ سے زیادہ حصہ مانگیں گی اور نون لیگ کو وہ کا استحصال کرنے کے لیے وہ اس جلسے کا استعمال کریں گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے ہی نون لیگ کو اپنے دباؤ میں لا کر پنجاب کی حکومت میں اپنا حصہ مانگ رہی ہے، اور امکان یہی ہے کہ پی ٹی آئی کا جو کامیاب جلسہ ہوا ہے اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کی حکومت پر یہ دباؤ مزید بڑھا دے گی کہ وہ پنجاب کی اہم وزارتوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کو حصہ دے، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنے پاؤں جمانا چاہتی ہے، اور اب وہ اس چیز کو استعمال کرے گی اور نون لیگ کو مجبور کرے گی کہ وہ پنجاب کی اہم وزارتیں پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز کو دیں۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ تنازع یا یہ کھچاؤ جو ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان پہلے دن سے ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ نون لیگ کے کارکنوں کو موبلائز کرنے کے لیے ایڈمنسٹریٹروں اور وائس چیئرمینوں کے سیاسی عہدے جو ہیں سرکاری اداروں میں ان پر تعینات نہیں کر سکیں۔ اہم عہدوں پہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے مقرر کردہ ایڈمنسٹریٹر اور وائس چیئرمین کام کر رہے ہیں، اور چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ان عہدوں میں بڑا حصہ مانگ رہی ہے اور بڑے فنڈ بھی مانگ رہی ہے تاکہ ان کے جو لوگ ہیں ایم پی ایز ہیں وہ اپنے حلقوں میں ترقیاتی کام کرا سکیں اور آئندہ کے الیکشن میں اپنی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں۔ ناظرین، یہ ہے اصل صورتحال جس کو اب پاکستان پیپلز پارٹی اپنے حق میں استعمال کرے گی، اور پی ٹی آئی کے کامیاب جلسے سے نون لیگ مختلف جگہوں پر استحصال کا شکار ہوگی اور وہ اتحادی جماعتوں کے مطالبات ماننے پر مجبور ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔